جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب دیکھیں، آپ سے ایک چیز تو میں نے سیکھی بھی اور اس کو ویریفائی بھی کیا کہ جب میں پچھلے سال جولائی 2023 سے آپ کے ساتھ بیٹھا تو آپ نے بات بار بار کہتے ہیں کہ میں خبر کے معاملے میں آب حیات بھی ابال ابال کے پیتا ہوں. اچھا، اس کو میں نے کئی مرتبہ چیک کیا، یو آر رائٹ. اب جیسے کل آپ نے ایک خبر دی بڑے خوبصورت اپنے وہ چلاکی والے انداز میں کہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوا اور آپ خبر دے گئے. میں ایک نالائق آدمی ہوں، میں اس طرح کانشیس نہیں ہوتا چیزوں پہ، کیونکہ آپ بار بار ایسے استعارے استعمال کرتے ہیں کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. آپ نے کہا افواہ افواہ افواہ، پر خبر وہ درست تھی آپ کی. وہ کہا کیا تھا آپ نے ہی سن لیں. سنائے جی. چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکا اور جس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو قتل کی دھمکیاں، بلکہ دھمکیاں کیا، باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. وہ تو خیر پکڑے گئے نا، وہ تو نہیں صاحب، افواہیں یہ ہیں کہ وہ صاحب جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، علامہ ظہیر صاحب نام ہے شاید ان کا، افواہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پکڑے گئے. اگر میں غلط ہوں تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ ان کی تصویر دکھائی جائے. گرفتار وہ صاحب گرفتار ہو چکے. مبینہ طور پر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے لفظ افواہ لفظ افواہ لفظ افواہ لفظ افواہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب خود گرفتار نہیں ہوئے ہیں جن کی وائرل ہوئی ہے. اللہ بھلا کرے. وہ صبح اٹھا تو اخبار کھولے میں نے آج پہلی دفعہ، تو آگے ہمارے دوست ہمارے بڑے اچھے کولی کے بڑے محنتی ہیں، عمر چیمہ صاحب، ان کی خبر فائل ہوئی تھی جنگ میں نے پڑھی وہ خبر، جس میں انہوں نے جو آپ نے پر ہاف فرنٹ پیج پہ تھی، آپ نے آج مجھے لگتا ہے آج آپ نے اخبار پڑھے ہیں تو وہ خبر جو آپ نے افواہوں کے لبادے میں اوڑھ کر ہمیں سنائی یا ہم تک پہنچائی، وہ انہوں نے بڑے واضح، اور آپ کی خبر کی تصدیق ہو گئی کہ آپ کے پاس کل خبر درست تھی کہ ٹی ایل پی کے رہنما ظہیر الحسن شاہ صاحب تاحال گرفتار نہیں ہوئے. بہرحال آپ ابھی تک، عمر چیمہ صاحب نے اس کی تصدیق کر دی. آپ ابھی تک اداکار ہیں، ڈرامہ نگار نہیں ہیں، تو برائے مہربانی ڈرامہ لہجہ اختیار نہ کیا کریں. میں کا پتہ نہیں کیا سانپ نکالنے والے. خبر کی تصدیق بتا رہا ہوں یار. ہم یہ شو جب کر رہے تھے اس وقت تک میں ہرگز کم از کم جب تک 3 سورسز آپ کی خبر کو جو ہے وہ کنفرم نہ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس وقت تک اسی لیے میں بار بار افواہیں اور یس، وہ ابھی تک موصوف گرفتار نہیں ہوا. اچھا، اس کا ایک نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ حکومت، جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو آپ کو یاد ہے اس کے بعد جب ہم نے شو کیا تھا، میں نے کہا یار یہ وفاقی وزراء نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. بھائی یو آر گورنمنٹ، یہ تڑیاں کیوں لگا رہے ہو، کس کو سنا رہے ہو؟ وہی جو بندہ رسپانسبل ہے، گو اینڈ اریسٹ. مجھے لگتا ہے صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب ہم نے منڈے کو پہلی دفعہ بات کی اس پہ، آپ نے اس پہ گفتگو بھی کی، مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہم نے گرفتار کر لیا. مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے ان کو کہتے ہیں. شام میں افواہیں آئیں، لیکن یا گورنمنٹ نے کہا، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. لیکن اب اس کے 2 نقصانات ہوئے. ایک تو یہ کہ نظر بظاہر چیف جسٹس صاحب کو جو ریئل خطرہ ہو سکتا ہے، بہرحال لوگوں کو اکسایا تو گیا ہے، تو وہ اس وقت ابینڈنڈ محسوس کر رہے ہوں گے حکومت کی جانب سے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا یہ ہوئی کہ چونکہ جو ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی اور وفاقی وزراء نے اتنی تڑیاں لگائیں، اب یہ کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوڑے لپاڑے بھی جو ہیں وہ اپنی شیئر اینڈ بیٹس، وہ جو ہوتا ہے یار کلک اینڈ بیٹ کے لیے تھوڑی سی بے توجہ کوئی ٹویٹ لکھ رہا ہے، یہ وہ کہ جی میری طرف سے بھی یہ نام وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یس، یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ حکومت ہوتے ہیں، جو میں اس دن تڑپ رہا تھا اور آپ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ کسی چیز پر تیار نہ ہو چکے ہوں، ایک آپ نے فرم مائنڈ نہ بنا لیا ہو، اور بالآخر آپ دوبارہ دیکھیے اس کے بعد منگل کے دن جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ہمارے تمام میڈیا کی توجہ اس بات پہ تھی، کہہ رہے صاحب وہ قانون پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اندر پیش ہو گیا کہ نہیں، جس کے ذریعے تحریک انصاف کی نشستیں روک دیا. میں نے کہا یار اس سے زیادہ خوفناک بات تو یہ ہوئی ہے کہ صاحبزادہ احمد رضا صاحب، جو سنی اتحاد کونسل کی حیثیت اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ جو ایک بہت بڑا قضیہ بن رہا ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے الزام لگایا کہ جی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی اور کمیٹی بنائی جائے ایوان کی جو علماء کو بلایا اس میں غور کرے. اچھا، ابھی تک رپورٹ نہیں آ رہی ہے کہ وہ
कमेटी मुझे लगता है उसका आई इजलास ही है। नहीं हुआ अभी तक वो बनी भी है। लॉ एंड जस्टिस की कमेटी ने शायद लॉ एंड जस्टिस की कमेटी ने करना था, उसमें उलमा को भी आना था, उन्होंने इस फैसले को ज़ेर गौर लाना था। अब लेकिन मुझे मैं इसलिए भी एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वो ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब का आपने खुद जिक्र किया था, जो इस अजाब से गुजर चुके थे। बॉस वो उस वक्त दुख, मजम्मत और गुस्से का इजहार कर रहे थे। उन दोनों ने ये नहीं कहा था कि जी गिरफ्तार कर ठीक है, लेट्स बी फेयर। मैं इस मौजू पर देखो, हम जब टेलीविज़न पर बैठते हैं तो हमारा काम तीली लगाना नहीं है मामलात को, ये बहुत हसास मामला है और इसी वजह से जिस दिन आया मैंने कहा ये वफाकी वज़रा को ज़रा थोड़ा सा अपने जज्बात पर कंट्रोल रख के बात करनी चाहिए थी, मामला हाथ से निकल सकता है। अब आ जाएं भाई, जिसके लिए टाइम कम है आज, बड़ी ही मेहरबानी है आपकी, शुक्र है। अब ये आपकी गर्दान शुरू हो जाएगी तो फिर आपने सबसे पहले डिवर्ट किसने किया? आपने किया। मैं तो चलो तस्दीक कर रहा था। मैंने आज जब अखबारात पढ़े तो दो चीज़ें, वो पढ़ने के बाद मैं अपना सर पकड़ के रह गया, दूसरी का बाद में जिक्र करूँगा। पहली क्या? अभी जो सबसे अहम खबर थी वो ये थी कि डॉन अखबार के बिजनेस पेज पर कि प्रेसिडेंट टू कंसल्ट बिजनेसमैन ऑन IPPs, कि सदर ममलकत जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जी जी सर, वो बिजनेसमैन को IPPs पर उनसे ब्रीफिंग लेंगे टू कंसल्ट। अच्छा जी, अब मैंने कहा रे मैं तो अरे सर भाई, आप बगैर ग्लासेस के पढ़ते हैं तो पी को कंफ्यूज कर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा, हम सदारती निजाम में नहीं हैं। PRSESIDENTG एनक के साथ। अच्छा जी, प्रेसिडेंट टू कंसल्ट। अच्छा, अब मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि जिस आसिफ अली जरदारी को मैं किसी दौर में जानता था, वो जरदारी साहब जब 2008 में ईवान सदर पहुंचते हैं तो हर 5 मिनट बाद उनका ये होता था कि जैसे बंदा सौड़ा नहीं पिया होता कि इससे मेरी जान छुड़ाओ, कि 58(2)B तो वो तो दे दिया ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि IPP वाले क्यों जा रहे हैं यार? अगर बात मुकम्मल करने दोगे, बहरहाल IPPs वाले नहीं जा रहे, IPPs के खिलाफ जो मुखालिफाना मुहिम चला रहे हैं, जिसकी क़यादत जो है जनाब गौहर एजाज साहब कर रहे हैं, उन इस खबर के मुताबिक उन्हें आज यानी जुमेरात के दिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब को मिलना था और उनको ब्रीफ करना था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक ग्रुप के साथ। इस ग्रुप ने बकौल इनके एक थिंक टैंक भी बना रखा है जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसको एजाज गौहर साहब, जिसको एजाज साहब हेड करते हैं। गौहर एजाज साहब, गौहर एजाज साहब तो जाहिर है यार, गौहर एजाज जो होता है तो फिर आप या गौहर साहब कहें या मिस्टर एजाज कहें, आप बताएं मैं क्या कहूँ। अब हर मामला पे बात को ख़त्म करें। उनका वही रोना है, वो ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि बिजली उसूली तौर पर 8 रुपये फी यूनिट बनती है, तो ये जो IPPs वगैरह इनके साथ मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से वो 60 रुपये तक चली गई, ये वो वगैरह वगैरह। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के नाम पर बगैर को बिजली पैदा किए जो लोग पाल कमाए चले जा रहे हैं, ये वो। लेकिन इसमें इनका एक और जो जुगाड़ लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि इनका ये ख्याल है कि जी 52% जो प्लांट्स हैं वो तो गवर्नमेंट के हैं, हुकूमत के हैं, यानी 100 में से 52, तो ये तो कम से कम जो है वो बंद करें कैपेसिटी पेमेंट लेना। हाँ, इस तरह कुछ पाकिस्तानी हैं और वो यानी 28%, 28% वो अपने पाकिस्तानी भाइयों पे रहम करें और कुछ यानी कि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करके कहें कि अच्छा यार हमने अरबों कमा लिए, चले कुछ अरसे के लिए ज़रा हम रियायत देते हैं। लेकिन बाकी रह गए 20% फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए भी। बहरहाल एनीवे वो ये सारा करके वो ये कह रहे हैं कि जी आपको 1.5 ट्रिलियन 1.5 खरब ये हमारा जो है कैपेसिटी पेमेंट में जा रहा है, तो अब सदर साहब इस सिलसिले में करें। सदर साहब नहीं कर सकते ना, मुद्दा ठीक है, आई एग्री विद दैट, पर प्रेसिडेंट के पास तो अख्तियार ही कोई नहीं, आईनी होता है वो। अब ये कि मेरा ख्याल है कि थिंक टैंक चलाने वाले गौहर एजाज साहब को भी ये खबर होगी, हाँ होनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब के बड़े क्लोज दोस्त हैं और वो काबीना में, तो उनको नहीं, ये खुद भी रहे गौहर एजाज साहब निगरान हुकूमत में है, तो उन्हें भी ये खबर होनी चाहिए। थिंक टैंक चला रहे हैं, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये कि वो ये सोच कर तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्हें आसिफ जरदारी साहब कहेंगे
کہ بھائی جی میرے کو کی لینا آئے ہو. ہمارے کوئی مقصد تو ہوگا نا پریزیڈنٹ. مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو انگیج کیا جائے. تو پریزیڈنٹ صاحب بلائیں شہباز شریف کو, سمن کریں, سمن کیا خیر بلائیں اور کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو پیا, یوں کریں. اچھا, اب میں اس خبر کو اتنا سنجیدگی سے نہ لیتا شاید کہ ٹھیک ہے بھائی وہ یہ صدر صاحب سن کے کہہ سکتے ہیں یار تمہارے پوائنٹ تو ویلڈ ہے میاں گوہر, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب اختیار تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو یعنی پرائم منسٹر کے پاس ہے, میں نے خود ایز یعنی صدر پرائم منسٹر کو دیا ہوا, تو میں کیسے بھائی. میں نے وہ یہ کہ میرے دوست بڑے پیارے جانے جگر ندیم افضل چند, وہ تو پیپلز پارٹی, مختار گل مک گئی ہے, ود گئی ہے. انہوں نے کل ہماری دوست آسمان شیرازی صاحبہ کو سنا ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری صدر زرداری صاحب سے تنہائی میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور میں اس کو بتا نہیں سکتا پبلکلی, لیکن میں وارن کر رہا ہوں ڈاکٹر مصدق کو کہ مشتری ہوشیار باش. یہ نواں ٹاپک شروع کر لیا. سن لو نا, نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی اور تیل, آئی پی پی ختم ہو گیا, اب ہم چند صاحب دونوں چیزیں نہیں, یہ دونوں ملا کے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈاکٹر مصدق ہوشیار ہو جاؤ. اچھا, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ گوہر اعجاز صاحب ایک پوری ایف آئی آر لے کر آئی پی پیز کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جا رہے ہیں, اس پارٹی کے چیئرمین ایب صدر کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئی پی پیز کو متعارف کروایا, سب سے پہلے انیشیٹو لیا تھا. یاد نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں ان سارے میں ڈاٹس, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاٹس ملانے کا مقصد یہ ہے کہ آئی پی پیز کے طوفان کو اتنا بڑھایا جائے کہ حکومت پہ پریشر بڑھے, اور یہ خالی فضا میں نہیں ہو رہا. ایک تو یہ بزنس مین یوں کر رہے ہیں, دوسری طرف جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب آئے بیٹھے ہیں. کیڈی پڑھی لکھی گل کی تھی تجھے, تو اس سے پہلے جو میں حالت کر رہا تھا جو اس میں نہیں مطلب میں واہ واہ مطلب کس گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ حکمران ایوان ہائے اقتدار میں سرنگ لگا رہے ہیں, ادھر سے عوامی غیظ و غضب کو بھڑکا رہے ہیں حافظ صاحب جماعت اسلامی. تو یہ تو دو آتشہ ہو گئی بات. تو ایسی صورتحال کریٹ کرو, اور اس کے جواب میں ہو کیا رہا ہے؟ ایجنڈے پہ آنا محض اتفاق ان کا. بعض اوقات سہانے کو انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں سازشی تھیوریوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, لیکن ادھر دل کر رہا ہے کہ سوچا جائے. اینی وے, اب اس میں معاملہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ دوسری طرف میں یہ بھی تو آپ نے خبر آ رہی ہے نا اب کہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی اتحادیوں سے بڑے تفصیلی کھل کے باتیں ہوں گی کہ چاندے کی وہ تو ملک کے معاشی اور دوسرے مسئلوں پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملک کا یعنی کہ یہ کو فلم بنانے کی بات ہے کاکا بھی نہیں کہ میں ٹھیک ہے کم پڑھا لکھا ہوں, بٹ میں آپ کا جو آپ نے فارمولہ پیش کیا ہے گوہر اعجاز صاحب کے ذریعے, اور پھر آپ نے جماعت اسلامی کو ملایا, پھر چند صاحب کا آپ نے کل کا بیان جو ہے آسما آپا کے شو والا وہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا, تو آپ کا جو تھیری ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ مل کے شہباز حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے ہیں, ان کو ہلانے کمزور کرنے والے. اگر آپ اس اٹیمپٹ کو جو ہے اس کو اتنا سادہ لے رہے ہو, شہباز حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہونی ہے یا نہیں ہونی, میرا یہ مقصد نہیں ہے. مجھے تو ایک صحافی کے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اٹس اے بلڈنگ سٹوری. یہ بلڈنگ سٹوری ہے, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. یہ ایک مدعا بن رہا ہے کہ جناب اگر آئی پی پیز کو کسی طرح کر لیا جائے, اللہ بھلا کرے آپ کا, ٹھیک ہے, کسی طرح کوئی انقلابی اقدام لے لو. پر یہ جو مدعا اگر بن گیا تو 21ویں صدی کا جو طاقتور ترین وزیر اعظم ہے پاکستان کا, 21ویں صدی کا, اس سے پہلے یار یہ آپ لطیفہ سناتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں؟ پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنے ویورز کے جذبات کا ان کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے. پلیز میک دم انڈرسٹینڈ دس ہیز بیکم اے جوک وین یو کیپ ریپیٹنگ. آپ جوک سمجھتے رہیں, میرے جذبات ہیں. تو کیا یہ جو مدعا اگر بن گیا تو کیا ان پر برڈن ہوگا شہباز شریف صاحب؟ بہت زیادہ ہوگا. فرض کریں یہ ایک پبلک, دیکھو ابھی تک کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہے؟ آپ کسی بندے سے آپ پوچھ لو گزشتہ 2 ہفتوں سے جس نے ریگولر اور سوشل میڈیا دیکھا ہے. سوشل میڈیا کا تو اور مسئلہ ہوتا ہے نا, ججز وغیرہ ان کی تو آج کل ایک چیز بڑی اور بھی پوچھنی, جلدی کر لے ذرا. نہیں کر لے, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کنونس ہو رہا ہے کہ اس کا بل واقعی آدھا ہو سکتا ہے اگر آئی پی پی اس کو کسی طرح
वो काटा जाए। और अगर उसकी रुकावट में ये वजीर आजम रुकावट बनते नजर आए तो जाहिर है लोग उनको अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार समझेंगे। आपने एक रेफरेंस दिया अभी नदीम अफजल चंद का, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, ब्रेक पे जाना है। कल चंद साहब ने एक और बात भी की आसमा आपा के शो में जी। वो ये थी कि भाई अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात थी, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई इख्तियार दे दे महमूद अचकज़ई साहब को, क्योंकि वो है ना आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, हाँ, तहरीक, और वो अगर सदर साहब के पास चले जाएं महमूद अचकज़ई साहब कि मामलात को सेटल कर लिया जाए, तो इसका मतलब है कि इस बात में भी वजन डाला जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। वो तो आसिफ जरदारी साहब तो उनका तो ये रवैया है कि मैं तो हर सियासतदान से बात करने को तैयार हूँ। महमूद अचकज़ई साहब अगर सरदारी साहब के पास चले जाएं तो उन्हें मस्बत जवाब मिलेगा। लेकिन वो ये है कि अगर उनको वो उधर से शर्त है पीटीआई वाली, वो वाले तो कहते हैं कि मेरे साथ बादशाह बात करे जंगल का, तो अगर वो वैसे यानी ताश के बादशाह से बात करना चाहें तो हाजिर हाजिर लोग हमारा तो अब वो जंगल का बादशाह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते रहे। अब नहीं, उनसे तो कह रहे हैं ना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, तो फिर उधर से ये करेंगे कि अच्छा जी हमने आसिफ अली जरदारी को नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं। मैं आसिफ अली जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, सुप्रीम कमांडर है ना हमारे, तो आपको कौन सा नुमाइंदा चाहिए। तो आप बुला लें, आप ऐसा करें कि ये अख्तियार दे दें कि जो कुछ अचकज़ई साहब तय करके आएंगे जरदारी साहब से या सदर ममलिकत से, तो उस पर हूबहू अमल करने को तहरीक इंसाफ तैयार होगी। तो होगी ना भाई, उनके सदर है ना, जमानत दुआओ ना, तो देंगे ना। कौन दे? अचकज़ई साहब तो नहीं दे सकते ना, अचकज़ई साहब तो तहरीक इंसाफ नहीं है, उनको ये अथॉरिटी तो तफवीज़ करनी है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इमरान खान साहब ने। सीधी सी बात है, बहुत है पानी दा इक्वल। वो अगर देंगे तो हो सकता है कि उसके बाद वो शायद इन्हीं के जरिए चंद साहब के जरिए पैगाम भिजवा दें। चंद साहब ने गुफ्तगू की है, साथ में ये भी कहा कि मैं अकेले आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठा, तो ये जो और आपकी जो सारी थ्योरी आईपीपी वाली और जमात इस्लामी के धरने वाली भी मैं मिला लूँ, तो जो पीटीआई की अफवाहें गर्दिश कर रही थी पिछले 4-5-6 दिनों से, तो बातचीत, सॉफ्ट कॉर्नर, हालात बेहतर हो रहे हैं, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की हुकूमत खतरे में पड़ रही है, तो वो अफवाहें तो फिर किसी सच्ची बुनियाद या ठोस बुनियाद पर थी, अगर ये सारे मंतक मैं मान लूँ। जहाँ तक तो भाई बात ये है कि देखो बात सुन, एक होती है पॉलिटिकल रियलिटी डिनामिक्स किसी तरफ जा रही हो, एक होता है मौजूदा हकायक, हेयर एंड नाउ। हेयर एंड नाउ की बात करो तो वो जिनसे उम्मीद बांधी जा रही है वो फिलहाल तो बेंड करने को हर किस तैयार नहीं। पूरी कहानी मुका छड़ी। जिनको कहा जा रहा है कि जी आपको नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, नहीं जिनको कहा जा रहा है कि नुमाइंदा मुकर्रर कर दें हमारे साथ गुफ्तगू के लिए, बस इससे अच्छा ओके, क्या बात करूं मैं समझा तब फिलहाल वहां से फिर तो इसका मतलब काम नहीं चलने वाला। एक ब्रेक साढ़े लो ना ही समझो। फिर आईपीपी वाला जो फार्मूला है आपका, अजम्पशन है जो आपकी, अल्लाह करे उसमें भी इसी तरह का नहीं, उसमें कुछ और भी बहुत सारी डिमेंशन। वेरी राइट, एक ब्रेक फौरी तौर पे। वेलकम बैक। दोस्तों साहब, इस्माइल हानिया की शहादत एक कातलाना हमले में खित्ते पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट होगा, लेकिन क्योंकि कल तो वाक़े पे बहुत सारा रिस्पांस नहीं था आपके सामने, दुनिया भर का रिस्पांस देखा आपने, अमेरिकन अखबार भी देख लिए होंगे, इजरायली रिस्पांस भी आया होगा, इस खित्ते का रिस्पांस भी आया होगा। आज के दिन बैठ के आपको ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे? भाई मेरे बात का बुरा ना मानना, कल जब मैं कह रहा था तो आप मुझसे खफा हो रहे थे कि मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ, गुस्से पे आ रहा हूँ और खौफ और हिरास फैला रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, मेरी तो भाई पहली आज सारा दिन की एक्टिविटी ये होती है माशाल्लाह, एक तो हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत फास्ट है, तो वो ये कि मैं जाता हूँ पहले ब्रेड की वेबसाइट पे। ब्रेड जी ये वो कंपनी है जिसके ज़रिए ये तय होता है कि आलमी मंडी में तेल के बैरल की क्या कीमत। लेकिन पाकिस्तान में तेल कम हुआ है, अच्छी खबर ये है। तेल कम हुआ है या तेल का इस्तेमाल कम हुआ है? तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि गुज़श्ता 52 जो हफ्ते गुजरे 52, उनके दौरान तेल की जो कीमत है वो $72.29 जिस पे हमने खरीदारी की होगी 97.69 इनके दरमियान फ्लक्चुएट करती रही है। एक दफ़ा 72 पे भी गई कम तरीन, लेकिन ये 52 हफ्ते हैं, और फिर बुलंद तरीन सतह जहाँ पे गई वो थी 97।
اب حضور ہوتا یہ ہے کہ 29 جولائی کو قیمت ہوتی ہے $78 اور 43 سینٹ، یہ لوس جو ان کی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جاتی ہے $79 اور 99 سینٹ، بلکہ 80 ہی سمجھ لو تم۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوتا ہے تو $2 کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے ایک دن پہلے تقریباً $1.25 نیچے تھا، حملے کے فوراً بعد 2.66، تم یہ سمجھ لو کہ $2.50۔ اب جو ہے آج ٹیکنیکلی $80 اور 63، لیکن یہ جو کمی ہوئی ہے یہ 0.21% سے 0.26 ہے۔ سو کیوس کا عالم چل رہا ہے اور تیل کی قیمت یوں جا رہی ہے لیکن بالکل نہیں گر رہی، فلکچویٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو $2 بڑھ گئے ہیں کم از کم اس سے تو نیچے نہیں آ رہی۔ اب یہ کہ یہاں سے اور آگے جانا ہے اور کتنا جانا ہے، یہ بات ہے مجھے آلریڈی، چونکہ ہم تباہ ہو چکے ہیں بجلی کے بل دیتے ہوئے، پیٹرول دیتے ہوئے، یہ تو مجھے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میرا امیڈیٹ کنسرن یہ ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب آ جائے دوسری طرف خطے، یہ معاملہ بابو کل جو میں دیکھو، Why Iran is so silent, sir? ایران از سائلنٹ، دو بنیادی وجوہات۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کل احتراماً آپ سے ہاتھ باندھتے ہوئے، آپ مجھے موقع نہیں دے رہے تھے، آپ بہت جذبات میں آئے ہوئے تھے، ایران کے لیے یہ بہت ہزیمت اور شرمندگی کا باعث ہے کہ جس دن ان کے نو منتخب صدر حلف لے رہے ہیں اپنے عہدے کا، اور اس تقریب میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے بہت سارے ان کے دوست احباب یعنی ایران کے آئے ہوئے ہیں، اس دن تقریب کے بعد 4 یا 5 گھنٹے بعد ایک میزائل گرتا ہے۔ فرض کریں اگر اسرائیل کو، جو میں کل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہانیہ کو مارنا ہے، تو بھئی ہانیہ جو ہیں وہ تو قطر میں ہوتے تو وہاں کر دیتے یار، نہیں، دے ویٹڈ کہ ایران میں۔ اچھا ایران میں کیا ہے؟ ایران میں جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تو وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ وہاں کے پاس داران انقلاب کا ریسٹ ہاؤس تھا، اس سے محفوظ ترین۔ اور میں اب یہ بھی سن رہا ہوں کہ وہ باہر 1-2 افراد میں سے تھے جن کو اتنے سیکیور ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ ڈیزگنیٹڈ تو کر دیا نا، پتہ تو لگ گیا ہوگا کہ یہاں انہوں نے ٹھہرنا ٹھیک ہے، ایک دن پہلے کہ نہیں۔ بھائی اب ایران کو تو میں نے جتنا انٹریکشن وہاں پہ ہوا تو وہ کافی محتاط ہے اپنی سیکورٹی، اوور کل آتا ہے بعض اوقات۔ ابھی تک ایران نے یہ سنیں نہیں نا، بتا پایا کہ اس وقت ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ تھا اسرائیل کا تو ٹپیکل ہے کہ وہ تو ذمہ داری لیتے نہیں ایسی چیزوں میں، ہمیں کیا پتہ جی۔ ہاں، اب ایک بات تو طے ہے نا کہ اس بلڈنگ پہ یوں ایک چیز گرتی ہے اور وہ سیدھا، اب اس بلڈنگ میں 15-20 لوگ بھی مختلف کمروں میں رہ رہے ہوں گے نا، وہ سیدھا اس بستر پہ جاتی ہے جہاں عدنان سو رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے یہ میزائل یا جو بھی وہ چیز آئی ہے، ہاں، وہ عدنان کے نام کی چٹھی تھی، جو ادھر ہی جگہ ہی ٹک کر کے لگی۔ اوکے، اب چلیں ریموٹ سے، آپ کو پتا ہے یہاں عدنان ہے، آپ نے پریسیشن بامبنگ بٹن دبایا تو یہ بٹن تو کہیں سے دبا ہے نا، کہاں سے دبا ہے؟ یہی تو بات ہے نا، یا تو ایران کے اندر سے دبا ہے کسی جگہ ارد گرد کوئی، ہاں، ایران ابھی تک یہ تاثر دے رہا ہے کہ نہیں، یہ ایران کے باہر سے دبا ہے۔ ہیلو، ایران یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری سے یہ لانچ نہیں ہوا، ان کی ابتدائی تحقیق کے مطابق، ہو سکتا ہے غلط ہو ان کا دعویٰ، لیکن وہ مصر ہے کہ اندر کا انٹرنل سورس نہیں ہے یہ۔ اب 2 آپشن رہ جاتی ہیں، ایک آپشن ہے کہ بھئی باہر کسی نے ایران کی سرحد کے باہر کوئی نیول بوٹ شوٹ کھڑی ہو، وہاں سے میزائل پھینکا ہو، یا ایران کا کوئی ہمسایہ ملک ہو وہاں سے کوئی پھینک دیا گیا ہو کسی سپاٹ سے، یہ نہ بھی ہو تو بھئی وہ جو پریسیشن بامبنگ جو لانچ ہوئی ہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی سیٹلائٹ سے کچھ ہو رہا ہو۔
سیٹلائٹ تو پھر یہیں کے ہوں گے جو اوپر ہیں, اسی خطے کے اوپر جو وہی نہ, تو وہ کس کا تھا؟ تو موسٹلی امریکہ کے ہیں بھائی میں آپ سے رشیا کے دوسری سائڈ میں. باپو آپ پھر میری بات سمجھ کے نہیں دے رہے. ایران کو اس وقت سب سے پہلے دنیا کو یہ کنونس کرنا ہے, نمبر 1 یہ میزائل ایران سے اس کا بٹن نہیں دبایا گیا. اچھا جی, ایران کے اندر سے نہیں دبایا گیا تو کہاں سے دبایا گیا؟ وہ اس کا سراغ لگا کر بتائیں. وہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ بجائے براہ راست اسرائیل پر حملہ کرنے کے وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہاں سے اڑا تھا یا یہاں سے بٹن دبا تھا. وہ پوری ٹریجیکٹری دے سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت ڈرون ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے کہ وہ روس کو یوکرین کی جنگ میں یعنی کہ ڈرون سپلائی کر رہا ہے. روس جبکہ وہ ڈرون ٹیکنالوجی ڈفرنٹ سٹوری, بٹ جو سیٹلائٹ کی کہانی آتی ہے وہ تو سارا پھر امریکہ کے پاس ہے نا. وہ ایران کیسے چیک کرے؟ الگ تو نہیں ہے نا. وہ سر روس بھی تو ایک سپر پاور ہے یا نہیں؟ روس نے تو بڑا ہومیوپیتھک سے رسپانس دیا اس پہ. روس کیا کرے گا؟ وہ جو کنڈیم کر رہا تھا بڑا ایک سادہ لفظوں میں کر دیا, لیکن اگر ایران تلاش کر رہا ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا, یہ پیغام کس کا تھا, تو روس جو ہے وہ چپکے سے انہیں دے سکتا ہے کہ بھائی یہ ایسی کہانی. کیا بات کر رہے ہو, حد ہوگی تمہارے بھائی. آپ ان کے اسٹریٹجیکل آئی ہیں, دوست ہیں, سجن ہیں, پیارے ہیں, تم بات نہیں سمجھ کے دے رہے. سمجھ ٹھیک ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ایران اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ براہ راست, کیونکہ یہ بات ناممکن ہے ایران کی موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے. ان کی پوری اتھارٹی, ان کا روب داب گون. بٹ اس میں آپ نے ایک اور بھی ڈال دیا نا کہ اگر بات سیٹلائٹ پر چلی گئی تو اس کا مطلب ہے پھر بابو میں انہیں دیکھو نہیں آئیے آپ نے آپ نے کنفرم کو نہیں, آپ کنفرم نہیں کر رہے, خدشے کا اظہار کریں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ یار میں بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ میری گاڑی خراب ہو جائے راستے میں, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس کا بونٹ کھول کے کیا کروں. بچوں والی بات تو نہیں, میں احمق تو نہیں ہوں. میں تو تمہیں ایک صحافی کے طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران اس چکر میں ہے کہ یہ سراغ لگایا جائے کہ یہ اتنا کہ اوپر سے یہ اس چھت میں, یعنی کہ اس قدر گائیڈڈ تھا, کہاں سے کنٹرول تھا, کچھ نہیں ہوتا, کس سیٹلائٹ کے ذریعے یہ پہنچا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کی کیپیسٹی اور یہاں پہ بھی آ گیا چلو وہ میزائل, تو اس نے 1 2 3 کیمرہ پرسن کو کچھ نہیں کہا, بالکل آپ کو اور مجھے بہت پریسائز تھا. اس پر رشیا بھی یا اور دوست بھی ایران کا اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. سو ایران ول ریٹیلیٹ جو نظر صاحب کہتے ہیں, اور وہ ان کی اب کیونکہ ہزیمت اس حد تک اٹھانی پڑ رہی ہے بہت زیادہ ہے. ایک وقفہ اینڈ کنونس دا ورلڈ کہ یہاں سے آیا. ایک وقفہ. جی ناظرین ویلکم بھائی, اس سے پہلے کہ آپ بار جو ہے وقت کم ہے, 1 سیکنڈ ہے, 2 سیکنڈ ہے, وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی میں نے 2 خبریں پڑھی, اتفاق سے دونوں ہی ڈان میں دیکھی, اور میں نے کہا دوسری کا ذکر بعد میں ہوگا. یہ جمیل ناگری صاحب نے گلگت کی بائی لائن سے ڈان اخبار میں دی تھی, یہ فرنٹ پیج پہ چھپی ہوئی ہے لوور ہاف میں, 1 2 3 4 5 کالم, ٹھیک ہے جی, تصویر بھی ہے. اس میں اب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے وہ جو پاک چین بارڈر ہے اس کے قریب احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. اچھا وہ کیوں؟ وہ وہی جو پہلے چمن سے ہو رہا تھا, کنجراب پاس کے بعد وہ تو سوست غالباً ہوتا ہے یا کیا, وہ جو یار وہ جو یہ ہاں وہ جو پاس ہے پاکستان تھرو دا پاس, کنجراب پاس سے, تو وہاں پہ جو آپ کا ہے کرم ہائی وے, تو انہوں نے, اب سوال یہ ہے اس سے پہلے بھائی چمن کا پاک افغان بارڈر وہ 7 مہینے بند رہا, بند رہا کہ جی دونوں طرف احتجاجی کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں ہمارا روزگار اور یہ اور وہ ٹیکس کلیکشن اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جی چین سے جو ہم آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی قربت ہے, وہ جو پرانی بات ہوتی ہے کھیپیے شیپیے گئے آپ اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے پاکستان جو ہے اس کو اگر آپ ایک وہ جو ریاستوں کی ڈیفائن کیا جاتا ہے نا, تو پاکستان بیسیکلی از اے فرنٹیئر اسٹیٹ, کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے, ہم دونوں کے درمیان جو راستے ہیں وہ یعنی جو نیشن اسٹیٹ تو بعد میں اس کا تصور آیا ہے نا, ادھر ایران ہے, اچھا انڈیا کے ساتھ تو ہم یہاں سے
लोग जाया करते थे, सेंट्रल एशिया से आए, कुछ दिन लाहौर रहे, हम भी साथ चले गए, चले जी दिल्ली चलिए। अब यानी और ईरान के साथ अब मसला ये तेल आपका कम से कम जो हमारे यूज का कितना भी आप कंट्रोल कर लो, 770 किलोमीटर आपका साहिल है, साहिल है, ठीक है, और जमीनी रास्ते भी अपनी जगह हैं। अब वो मकसद ये कि समंदर के अंदर भी बहुत सारे हजारों, एनीवे मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ईरान से जो आप इनफॉर्मल ट्रेड जिसको स्मगलिंग कह के हम करते हैं, अब अच्छा वहाँ के लोग ठीक है सदियों से आदी हैं, इस पे कोई डिनाई नहीं है। सेम वाज द केस बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन वो पहले काशगर वगैरह, तो काशगर था ही तो नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर, ठीक है, और लाहौर में चीनी वाला बाजार है, वहाँ पे जितने चुगताई लाहौर के हैं वो काशगर अपना बताते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि यार अगर कोई ना कोई ये टैक्स का इंतजाम नहीं होगा तो रियासत कैसे चलेगी? नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि यार पाक अफगान जो कुछ आ रहा है, स्पेशल स्टेटस भी तो है ना उनका जीबी का, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि उस हवाले से वो भी जैसे मैंने अपनी आंखों के सामने, मैं जब ये 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान के वाकयात थे, तो अपने कुछ दोस्तों की वजह से, उनके नाम लेना शायद मुनासिब ना हो, तो मैं कुछ लोगों के यहाँ ठहरा। उनका ये था कि उनका अपना कारोबार या दुकान वगैरह वो यहाँ है पाकिस्तान के बॉर्डर में, और रात को जो उनका हुजरा है जहाँ मैं रात ठहरता था वो अफगानिस्तान में, और वो जीप में बैठ के कहते आज साबा चले, ठीक हो गई बात। मैंने 3 मरतबा ऐसे हुआ, ठीक है। ईरान मैं 2 मरतबा इस तरह गया हूँ 80s में, ठीक है, ठीक है, और अफगानिस्तान तो इसी तरह। अच्छा अब सच्ची बात ये भी है, अच्छा इंडिया है उसके साथ तो चले हमने बाढ़ लगा दी, वो तो ब्लॉक कर देना, यहाँ पे भी बाढ़ लगाई, लेकिन नहीं, ठीक है, इसमें भी इन्फिल्ट्रेशन है थोड़ी बहुत, प्रॉब्लम हो रहा है। अब चीन तो हमारा तजारती पार्टनर, ट्रक रोके गए हैं कि अब बगैर वीजा के कोई ट्रक एंटर नहीं होगा। आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, लेकिन उस पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि साहब ठीक है, वो आप जैसे पहले चलता था वैसे चलने दिया यार, वैसे अब कैसे चलेगा? देखो ना, गवर्नमेंट भी तो फुली इम्पोज कर रही है ना, चीजें स्टेप वाइज लेके चले यार। अब देखो औरंगजेब साहब कहते हैं कि जो चीजें 75 साल में नहीं किया हमें वो करनी पड़ेगी, जो 75 साल में नहीं किया फौरी तौर पर नहीं कर सकता, स्टेप वाइज होता है हुकूमत यार। इस मामले में जितना ज्यादा सेंसिटिव और हमदर्दी के जज्बे, मैंने तो अपनी आंखों के सामने इन इलाकों में यार पैदल जिन नौजवान रिपोर्टर की तरह देखा है कि कैसे लोगों का रोटी रोजगार, लेकिन ये छोटे रोटी रोजगार की बात नहीं है ना, मैं को आपसे लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, 2004 या 5 की बात है, मेरे सामने कोयटा से आप गाड़ी लेकर गए हैं पुरानी सी, यूं क्रॉस किया, तकरीबन 10 मिनट के फासले पर बहुत बड़ा गोदाम है, वहां पे सारी नहीं करके वापस आ गए। ठीक है, नहीं चीजें ठीक होना जरूरी है। अब इस पे किसी ना किसी सूरत का कोई ना कोई टैक्स तो होना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई टैक्स पे उन्हें भी एतराज नहीं है, ये जो यकदम सारा टैक्स इम्पोज कर दिया है उस पे मेरे ख्याल में वो भी उनका जायज मुतालबा है, लेकिन हर चीज हुकूमत डंडे से तो नहीं कर सकती ना। नहीं, लेकिन इंगेजमेंट भी तो यार ये वही हुकूमत है, ड्यूरेंट लाइन थी ना, है नहीं आप तो पूरी 80 की दहाई में, उधर भी तो मैं उधर भी जाओ ना, 80 की दहाई में हमें अफगान जहाज लड़ना था, उस वक्त ड्यूरेंट लाइन की सैंक्टिटी कहाँ थी? तो उस वक्त एथो मिसाइल भी जा रहे ने, स्टिंगर भी जा रहे ने, बदलनी पॉलिसी हमने, वो आपने बदलनी ना, लेकिन उसकी वजह से जिन्होंने लाखों अरबों करोड़ों कमाए, टाइम चलो टाइम मुक जाना जे सर गाली टाइम मुक जाना जे अब वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, अब उस पे इंटरनेशनल उस वक्त नहीं था, उस वक्त हम उसको कंसीडर उस तरह नहीं करते थे, हम कह रहे थे ये रूल्स एक सॉफ्ट पॉलिसी से। टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, 3 दिन हम नहीं होंगे, मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।